فتح مکہ کے وقت مدینے سے لشکر لے کر نبی علیہ السلام آئے، سب نے روزہ رکھا، مناجات کرنی تھی، اللہ سے دعائیں کرنی تھی۔ جب مکہ کے قریب پہنچے نبی علیہ السلام نے کہا روزہ توڑ دو۔ کچھ آج کے مولویوں کی طرح سیانے بھی تھے، وہ کون تھے؟ وہ صحابہ کرام تھے نا، جو نبی علیہ السلام کے ساتھ آ رہے تھے مکہ فتح کرنے، وہ کوئی اور تو نہیں تھا۔ وہ یارو وہ غور کرو، ہم کہاں ہیں شریعت کو لے کے جا چکے، یعنی ہم نے شریعت اپنی پوٹلیوں میں باندھ لی ہے، میرا یہ دین ہے تو تیرا یہ دین ہے، بس یہ پوٹلی کھولو گے تو پتہ نہیں اندر سے لا حول ولا قوت الا باللہ، فرقہ ہی نکلے گا، گاندھی نکلے گا، اور کچھ نہیں۔ فتح مکہ کے وقت نبی علیہ السلام کے ساتھ آنے والے سارے صحابہ تھے۔ نبی علیہ السلام نے کہا، جب عصر کا وقت ہوا، کہا روزہ توڑ دو۔ سیانے مولوی تھے، وہ کہتے ہیں نبی علیہ السلام نے تو کہہ دیا ہے روزہ توڑ دو، لیکن اگر ہم مغرب تک لے جاؤ ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہمیں تو لگا نہیں ہے، تو مغرب میں جا کر کھول لیں گے، اجر زیادہ ملے گا۔ لا حول ولا قوت، نبی سے زیادہ اجر پانے کے چکر میں آج کے مولوی، غور کریں آپ۔ اور یہ روایت کہاں کی ہے؟ مسلم شریف 1114 نمبر، صحیح مسلم 1114 نمبر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، جب مکہ کے قریب آئے، عصر کا وقت تھا، فتح مکہ ہونے والی تھی آن دا اسپاٹ، اب اس کے بعد لشکر نے مکے پہ چڑھائی کرنی تھی اور اللہ نے فتح دینی تھی، ایسے ہی ہے نا۔ پھر نبی علیہ السلام نے ممبر پہ چڑھ کے کہنا تھا کہ جس کو امان چاہیے ابو سفیان کی حویلی میں چلا جائے، یہی تھی نا، یہی فتح مکہ تھی۔ اسی فتح مکہ کے چند لمحے پہلے مدینے سے آتے ہوئے لشکر میں سارے صحابہ، نبی کے صحابہ، نبی بھی بشر صحابہ بھی بشر، نبی اگر نور ہے تو صحابہ بھی نور ہیں، یہ بھی جملہ یاد کر کے جاؤ، کیونکہ نور کے گرد بشر تو نہیں بیٹھ سکتا کوئی۔ آج تک اسرائیل کے پیچھے آگے بیٹھ کے دکھاؤ، پتہ لگ جائے گا، اسرافیل نے سور پھونکنا ہے، دیکھنا کسی نے نہیں ہے، پھر سارے نے لیٹے ہونا ہے۔ اب کیا کہا نبی علیہ السلام؟ کہتے ہیں روزہ توڑ دو۔ سیانے مولویوں کی طرح اس وقت کچھ ساتھیوں نے کہا ہم تو مغرب میں جا کر افطار کر لیں گے، کیونکہ روزے کا ٹائم تو مغرب ہے، ہم تو مغرب میں افطار کر لیں، ہمیں تو نہیں لگا۔ لیکن نبی علیہ السلام نے کہہ دیا تو جس نے نہیں کیا گناہ گار ہو گیا، ایسا ہی ہے، غلط تو نہیں کہہ رہا۔ جب آگے اچھا یہ کیوں کہا تھا پتہ ہے آپ کو؟ اس لیے کہ روزے کی حالت میں جنگ نہیں ہو سکتی، نحیف ہو گئے تھے، کمزور، اب پیاس بھی لگ رہی ہے، بھوک بھی لگ رہی ہے۔ نبی علیہ السلام نے عصر کے وقت کہا روزہ توڑ دو، کھا پی لو، ابھی نبرد آزما ہو جائیں گے، مکے میں جا کر اور انشاءاللہ مکہ فتح کریں گے، آخری فتح، پھر دنیا پر اسلام غالب۔ جب کہا نا روزہ توڑ دو، کچھ صحابہ نے کہا کہ نبی علیہ السلام نے اس وجہ سے کہا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، پیاس لگ رہی ہے، روزہ لگ رہا ہے، کمزوری ہو رہی ہے، ہمیں تو ہو نہیں رہی، عقل استعمال کر لی نا، عقل استعمال کر لی۔ ہم کہتے ہیں حلوہ ہر وقت کھاؤ، لیکن ایسے دن پہ نہ کھاؤ جس دن نبی کی وفات ہوئی، صحابہ رو رہے ہیں، فرشتے بھی رو رہے ہیں، آسمان زمین میں غم طاری ہے، شیطان کی تجلیاں جاری ہیں، اور آج کے مولوی بھی وہی تجلیاں جشن منا رہے ہیں۔ غلط کہہ رہا ہوں؟ جس نے 12 ربیع الاول کو جشن منایا وہ یہ دلیل لا کے دے کہ 12 والے دن وفات مصطفیٰ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی۔ بس پھر کیا کیا؟ کچھ ساتھیوں نے روزہ نہیں توڑا، کچھ ساتھیوں نے اس لشکر میں، اس جلوس میں جو آ رہے تھے، ان میں سے کچھ صحابہ نے روزہ نہیں توڑا۔ کہا رسول اللہ نے کمزوری کی وجہ سے کہا، تو ہمیں تو کمزوری ہے نہیں، ہم تو ہٹے کٹے ہیں، اور ہم جو ہے نا لمبا کر لیں گے کافروں کو، ہم جا کے مغرب میں افطار کریں گے، ہو سکتا ہے پہلے جنگ ہو جائے اور روزے کی حالت میں ہم کافروں کو تہس نہس کر دیں۔ نبی علیہ السلام کو پتہ چل گیا کہ کچھ ساتھیوں نے روزہ نہیں توڑا۔ ایک صحابی نے جا کر بتایا فلاں نے روزہ نہیں توڑا ہے۔ کہہ دیتے ہیں نا ساتھی، بتاتے ہیں بھائی انہوں نے نہیں توڑا یا رسول اللہ، آپ نے کہہ دیا انہوں نے نہیں توڑا۔ مسلم شریف 1114 جا کے کتاب پڑھ لینا، اور وہ کتاب وہی صفحہ کھول کے مولوی کے قدموں میں لے جانا، آنگن میں، لا حول ولا قوت الا باللہ، قدموں میں نہیں، اتنا بھی وہ نہیں ہوا مولوی کہیں کا، اس کے آنگن میں، اس کی آغوش میں رکھ کے کہنا مولوی جی اس کا خالی ترجمہ بتا دے، اور ترجمہ پوچھنے جب پوچھ لو نا، اس کو کہنا وہاں تو نبی کی ایک فرمان صحابی نے توڑا، تو نبی علیہ السلام نے کیا جواب دیا؟ جب جن کا پتہ چلا نا
کہ انہوں نے روزہ نہیں توڑا ہے میرے کہنے کے باوجود، صرف یہ سوچ کے کہ ہم تو کمزور نہیں ہیں۔ نبی علیہ السلام نے 2 بار کہا اولئک العصاۃ و اولئک العصاۃ، یہ لوگ نافرمان ہیں، یہ لوگ نافرمان ہیں۔ 2 بار نبی کائنات نے ان لوگوں کو نافرمان کا تمغہ دے دیا ہے جنہوں نے نبی کی بات سے آگے بڑھ کر عمل کو نیکی سمجھا ہے۔ بات سمجھ آ گئی میرا خیال؟ جنہوں نے نبی کے کیے ہوئے عمل کا انکار کیا، جنہوں نے نبی کی ہوئی بات کو چھوڑا، جنہوں نے نبی کے نہ بتائے ہوئے عمل کو بھی کیا، نبی علیہ السلام کہتے ہیں یہ نافرمان، یہ نافرمان، جو نافرمان وہی ہے جو نبی کی بات کو نہیں مانتا ہے، جو نبی کے طریقے کو چھوڑ دیتا ہے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، نبی نے کہا ہے اگر دن کا عصر کا وقت بھی ہے روزہ توڑ دو، اور اگر نبی نے کہا ہے ابھی چلے جاؤ، اور اگر صحابی نہیں گیا ہے، جمعے کے وقت کہا میں نبی کی خطاب سن کے جاؤں گا، نبی پاک نے کہا تم پیچھے رہ گئے، تم پیچھے رہ گئے۔ تو مجھے بتاؤ 2 3 4 سوال آج میں نے کر دیے۔ ایک تو وہ کیا کہ وہ 10 دن کس لیے مناتے ہیں؟ سوگ کے اس لیے کہ 10 دنوں کا سفر تھا حسین کا۔ نبی علیہ السلام تو 12 ربیع الاول کو آئے، اس سے پہلے تو کسی کو کانو کان خبر ہی نہیں، کسی کو خیال بھی نہیں تھا کہ جس کی ولادت 12 کو ہوگی وہ نبی بن جائے گا، کسی کو خیال نہیں تھا۔ تو میرا یہ سوال ہے کہ اگر انہوں نے جشن منانا ہے تو 12 ربیع الاول سے اگلے 12 ربیع الثانی تک منائیں، حق بنتا ہے، بعد میں جشن کا حق بنتا ہے، لیکن 12 سے پہلے کیسے حق بنتا ہے؟ جو اس وقت تو کسی کو علم ہی نہیں تھا۔ پھر اللہ رب العالمین ہمیں سمجھنے، سوچنے اور فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ پھر کیا ہے؟ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ جب نبی اس دنیا سے گئے، کہہ کر گئے، وہ کتاب لکھتا ہے نا، اس کے آخر میں کیا کرتے ہیں؟ تتمہ، تمت بالخیر اردو میں، اور انگلش والے کیا دی اینڈ لکھتے ہیں، کیا کتاب فنش، ختم ہو گئی، اور اردو والا لکھتا ہے تمت بالخیر، اللہ کے فضل و کرم سے خیریت سے سارا کچھ تمام ہو گیا۔ نبی علیہ السلام بھی تمت بالخیر اپنے دین کو کر کے گئے۔ اس دین کے اندر عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کنت اکتب کل شیء اسمعہ من رسول اللہ وارید حفظہ، میں جب بھی نبی علیہ السلام سے کچھ بھی سنتا میں لکھ لیتا اور یاد کرتا اور چاہتا کہ میں اس کو یاد رکھوں۔ جو نبی علیہ السلام نے کہا، جو سنا، جو کیا، وہ صحابہ نے لکھا ہے، یاد کیا ہے، اسی یاد کی بدولت آج تک ہمارے پاس دین ہے۔ ہمارا یہ دعویٰ ہے کہ 12 ربیع الاول کو نبی علیہ السلام کی وفات ہوئی ہے، 9 کو پیدائش ہوئی ہے، 9 والے دن جشن مناؤ، 12 کو وفات کو غم مناؤ، ہم تمہارے ساتھ ہیں۔ اور اگر تم 12 وفات والا دن جشن میں مناتے ہو تو ایک دلیل لا دو کہ 12 کے علاوہ کہیں اور دن بھی وفات ہوئی ہے۔ اللہ رب العالمین مسلمانوں کو عقل